حسن شام صاحب کا میاں والی سے سوال ہے کہ حسن صاحب میرا سوال سیاست سے ہٹ کے ہے، یہ ایسا بدبودار موضوع ہے کہ باپ بیٹوں کو بھی آپس میں لڑوا دیتا ہے۔ حسن صاحب آپ نے غرور ڈرامہ لکھا تھا جو بہت پسند کیا گیا۔ آج کل بہت سے ڈرامہ لکھنے والے بڑے نام امجد اسلام، امجد، یونس جاوید، اصغر ندیم سید جیسے لوگوں کی کہانیاں لینے کو کوئی تیار نہیں۔ کیا قبروں پہ پھول بچھانے سے بہتر نہیں کہ آدمی جیتی جاگتی زندگیوں کو خوشبوؤں سے بھر دے؟ حسن شام صاحب تھینک یو ویری مچ۔ یہ ایک بڑا خوبصورت انسان کا سوال ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھیں، میں ایک شعر پڑھا کرتا ہوں، میرے ایک مرحوم دوست کا ہے، ان کا نام تھا عدیم ہاشمی۔ فاصلے ایسے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچا نہ تھا، سامنے بیٹھا تھا میرے اور وہ میرا نہ تھا۔ یہ بھی عدیم کا شعر ہے۔ اسی عدیم ہاشمی کا ایک اور شعر ہے، گرو تو ساتھ گرے شان شاہ سواری بھی، زوال آئے تو پورے کمال میں آئے۔ ہم زوال کی زد میں ہیں، ہم پاتال کی طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی میں اکثر کرتا ہوں کہ اللہ معاف کرے، جب کوئی ہوائی جہاز، کوئی ایئر کرافٹ جب کریش کرتا ہے تو یہ تو نہیں ہوتا کہ فرسٹ کلاس یا کلب کلاس کی سواریاں بچ جاتی ہیں، صرف اکانومی والے مارے جاتے نہیں۔ ٹائٹینک ڈوبتا ہے تو پورا ڈوبتا ہے۔ معاشرہ اگر زوال کا، انحطاط کا، گراوٹ کا شکار ہو، وہ ہر جگہ چالو کام، محنت سے چوری، شارٹ کٹ ڈھونڈنا، چلاکیاں کرنا، بدبودار قسم کی پبلک ریلیشننگ کرنا، اپنے کام پہ توجہ نہیں دینی، باقی ہر کام کرنا۔ ان کو کچھ سستے مستے لوگ چاہیے ہوں گے، لیکن جن کے آپ نے نام لیے ان میں سے ایک بھی نام ایسا نہیں ہے جس سے میرا پیار محبت کا، احترام کا تعلق نہ ہو۔ امجد اسلام، امجد میرے بھائیوں کی طرح میرے سینئر ہیں، اسی طرح یونس جاوید، اصغر ندیم سید، ابھی پچھلے دنوں میں ڈاکٹر طارق عزیز ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس سے پہلے اشفاق صاحب، منو بھائی، صدقے جاؤں، کیسا نام ہے، کیسے لوگ تھے۔ اچھا، ہیروز تھے، یاور حیات، محمد نثار حسین، ایسا پروڈیوسر تھا، حالانکہ وہ تو اسکرین پہ نہیں آتے، لوگ ان کے ناموں کی طرف آپ فلم دیکھ لو۔ آپ یہ وہ ملک ہے جہاں کبھی سنتوش کمار تھے، کبھی درپن صاحب تھے، کبھی سدھیر صاحب تھے، محمد علی اور وحید مراد، اور یہ اپنا شاہد، یہ فیض آیا، کبھی تالش تھے، کبھی علاؤ الدین تھے، کامیڈی میں بڑا نظر صاحب سے ملک شروع ہوا، پھر ایشا آئے، پھر آصف جا، پھر منور ظریف وغیرہ، علی اعجاز، کدھر گئے یہ لوگ؟ اور جو ہمارے زمانے میں جو لیڈنگ رولز میں جو لوگ ہوتے تھے وہ اتنے ہینڈسم، اتنے خوبصورت ہوتے تھے، تو آج کل نہ ان کی شکلیں یاد رہتی ہیں، نہ ان کے نام یاد رہتے ہیں۔ حسن شام صاحب، بنیادی طور پہ ہم زوال کا شکار ہیں، اور وہ آپ کو ہر شعبے میں دکھائی دے گا۔ آج میں نے چند دن پہلے لکھا کہ ہمارے پاس تو گریبان بھی نہیں رہ گیا جس میں ہم جھانک سکیں۔ آج تو میرے جیسے لوگ ہیں، تو میں نے کالم کے اینڈ پہ لکھا تھا کہ گریبان بھی منو بھائی کے ساتھ چلا گیا، اب تو ہمارے پاس اپنے گریبانوں میں جھانکنے کے لیے گریبان بھی نہیں ہے۔ تو کب منو بھائی جیسے لوگ ہوتے تھے، کالمسٹ سے جن کو پڑھ کے ہم نے لکھنا سیکھا، کیا لکھنے کا شوق ہوا، آج گپوڑیے ہیں، ڈسٹارٹ کرتے ہیں، بازیگری، جھوٹ، عجیب و غریب تاریخ کے حقائق مسخ کرنے سے باز نہیں آتے، اور عجیب و غریب طرح کا ایک گروپ ہے جو مذہبی جو ہے ہوتا، اس کا استحصال کرتا ہے، ان کے ایموشنل بلیک میلنگ، ان کی عجیب و غریب قصے کہانیاں کوئی نہیں ہے۔ میں بعض اوقات نا بڑا رنج ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے
کوئی نہیں جو مسلمانوں کو کہے کہ بس کرو یار، بہت ہو گیا ماضی پرستی. ذرا غور تو کرو، جہاں آج کھڑے ہو اگر اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا تو اور 100 سال بعد تم کہاں ہوگے؟ کیا ہم نے دنیا کا ریڈ انڈینز بن کے زندہ رہنا ہے؟ ان کو کوئی نہیں، جو صرف اس لیے کہ پاپولیرٹی پہ توجہ، ان کو کوئی ان کی کمزوریوں سے، ان کی خامیوں سے، کجیوں سے کوئی نہیں بتانے کو تیار. کیوں؟ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہو، یہ ان میں ہمارا مقابلہ ان میدانوں میں دنیا کے ساتھ. باقی تم لوگ کدھر لگے ہوئے؟ کوئی ان کی اخلاقیات پہ بات نہیں کرتا. وہ بھی اور ایک عجیب و غریب ایسا میں کالم پڑھتا ہوں، حیرت ہوتی ہے کہ یہ آدمی کیا جگلری، بازیگری، کرتب دکھا رہا ہے، اور جھوٹ پہ جھوٹ، اللاجیکل، ریشنل بھی کوئی نہیں. وہ لیڈرز کا بھی وہ کسے کہانیاں یہ پڑھا کے فارغ ہو جاتے ہیں. تو زوال ہے ہر جگہ ہی ہے. میری والدہ اللہ انہیں غنی کی رحمت کرے، انہوں نے مجھے بتایا کہ دلیپ کمار کی آن بیٹا تمہاری زندگی کی پہلی فلم تھی. اس وقت میں گود میں کھیلتا ہوا بچہ تھا جب ان کی ایک بہت کمال کی فلم ہے آن، اس میں ان کے ساتھ نمی تھیں اور نادرہ تھیں. ایک کاسٹیوم مووی ہے، ایک راجپوت کی کہانی ہے. تو ظاہر ہے میں 1.5 سال کی ایج میں، بچے کو تو نہیں پتہ ہوتا، تو میری والدہ نے، پڑھی لکھی خاتون تھیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیٹ واز یور فرسٹ مووی، جو تمہیں ظاہر ہے یاد نہیں ہوگی تو اس کو دیکھنا. پھر میں بڑا ہو کے اس کے بعد ان کے ساتھ مجھے اتنی محبت، مسلسل میں پھر ان کی موویز دیکھتا رہا کہ میں نے اپنے بیٹے حاتم کو اور محمدہ کو ساتھ لٹا کے میں نے ان کی موویز دکھانی اور بتانا کہ یہ دلیپ کمار ہیں. ان کی شخصیت کا یہ ایک بہت بڑا، ڈیفینیٹلی ان کی پہچان، ان کی پرفارمنس. لیکن دلیپ صاحب ایک انٹلیکچوئل تھے. اس کا اندازہ بہت کم لوگوں کو ہے. جن لوگوں نے ان کے انٹرویو سنے ہیں، ان کی گفتگو سنی ہے، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہی واز این انٹلیکچوئل، ہی واز اے فلاسفر. اور ان کے بارے میں میرا پرسنل اسیسمنٹ یہ ہے کہ دلیپ صاحب زندگی کے جس فیلڈ میں جاتے بہت نامور آدمی ہے. اچھا، ہمارے بھائی نے پوچھا ہے کہ کوئی حسین یاد، تو میں تو ان سے ملا کبھی نہیں. ایک واقعہ سنا دیتا ہوں جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ دیوکا رانی ہوتی تھیں ایک، وہ فورن کوالیفائڈ خاتون تھیں، ان کا اپنا اسٹوڈیو تھا. تو وہاں پتہ نہیں وہ 1,500 تنخواہ تھی. ابھی پہلی مووی بھی نہیں آئی تھی دلیپ صاحب کی، تو وہ دیوکا ہائرڈ سروسز ایز این ایکٹر، حالانکہ وہ ایکٹر بننے میں دلچسپی نہیں تھی ان کو. پھر اشوک کمار صاحب نے نا گلے لگایا، اون کر لیا، اور یہ ساری زندگی اشوک صاحب کو اشوک بھیا یا اشوک بھائی کہتے رہے. تو ایک بار وہاں شوٹنگ ہو رہی تھی. اچھا، دیوکا رانی کے اسٹوڈیو میں ایک رواج تھا کہ جو ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے اس کی تنخواہ میں سے ایکس اماؤنٹ آف منی کٹ جائے گی. تو اشوک صاحب وہاں شوٹنگ میں مصروف تھے اور دلیپ صاحب کو وہ ٹرین کر رہے تھے، تیار کر رہے تھے. ابھی ان کی کوئی فلم شروع نہیں ہوئی تھی، تو ان کی ری ٹیکس ہوئی بار بار. تو انہوں نے کہا یار میرا نکوٹین لیول، سگریٹ میرے ختم ہو گئے ہیں. تو اسٹوڈیو تھا شہر سے بہت باہر، اگر ڈرائیور جاتا آتا تو میرا خیال ہے 1.5-2 گھنٹے کا آنا جانا ہو جاتا. تو دلیپ صاحب نے کہا کہ اشوک بھائی میں ایک ٹرائی مارتا ہوں. وہ گئے دیوکا رانی کے آفس میں، یہ فوجیوں جیسا ڈسپلن تھا وہاں. یہ گئے اور دیوکا رانی خود، شی واز چین اسموکر، ان کے سگریٹ کے پیکٹ سے یہ 2 سگریٹ نکالا ہے. آفس فارغ تھا، ان کو کیمرہ شیمرہ لگا تھا اس زمانے میں. اگلے مہینے جب دلیپ صاحب کو سیلری ملی تو اس میں سے ایکس اماؤنٹ آف منی، اب مجھے یاد نہیں، 200-300 جتنا بھی تھا وہ کٹا ہوا تھا، کیونکہ ان کو فائن ہوا تھا. کس چکر میں؟ کہ اشوک صاحب کی پرفارمنس میں رکھنا نہ آئے، تو یہ دیوکا رانی کے سگریٹ چرا کے لائے. ان کی بہت خوبصورت.
ان پہ میں گھنٹوں بول سکتا ہوں، میں شاید کوئی اس پہ کوئی پروگرام بھی کروں. میں اس وقت نا تھوڑا جب سے مجھے یہ خبر ملی ہے فون پہ تو میں پرسنلی نا ڈپریشن کا شکار ہوں. آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ ان کی جو ویڈو ہیں سائرہ بانو، وہ بڑی گلیمرس قسم کی سٹار تھیں، باہر سے پڑھ چڑھ کے آئی تھیں، لیکن اللہ ان کو سلامت رکھے، صبر دے. سائرہ بانو جو ہیں انہوں نے جس طرح دیکھ بھال کی، اولاد نہیں تھی دلیپ صاحب کی، اور ظاہر ہے اگر دلیپ صاحب کی نہیں تھی تو سائرہ بی بی جو ہیں ان کی بھی نہیں تھی. تو میری دعا ہے اللہ پاک کے دربار میں کہ ان کی مغفرت کرے اور سائرہ بی بی کو صبر دے اور اجر دے. جس طرح ان کا ایج ڈفرینس تھا کافی، جس طرح انہوں نے اپنے شوہر کو سنبھالا، چونکہ فار دا لاسٹ فیو ایئرز ان کی میموری اور یہ وہ سارا معاملات ٹھیک نہیں تھے، لیکن میں نے پڑھا بھی اور سنا بھی جیسے بچوں کو مائیں سنبھالتی ہیں. اور ہمارے پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ اچھی بیوی جڑی ہے وہ بھی گجی ماں ہوتی ہے، یعنی چھپی ہوئی ماں ہوتی ہے جو جانثار وفادار بیوی ہو. تو میں ان کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، تعزیت قبول فرمائیں، اور دعا ہماری یہ ہے کہ اللہ ان کو صبر دے. صرف شوہر نہیں، انہوں نے ایک جہان کھویا ہے، بیکاز دلیپ صاحب واز این ایکسٹراڈنری مین. وہ جتنے بڑے پرفارمر تھے اس سے بھی بڑے وہ انسان تھے، خاص طور پہ فکری طور پہ. میں نے ان کے زندگی میں چند انٹرویوز دیکھے ہیں تو آئی ریئلائزڈ کہ یہ ایکٹر والا تو کھاتے ہی کوئی نہیں. وہ بہت ویل ریڈ آدمی تھے، پوئٹری پہ، فلاسفی پہ، ریلیجن پہ ان کو بڑی کمانڈ تھی. بہرحال انسان ہے، یہ عدم سے آتا ہے، عدم کی طرف لوٹ جاتا ہے، اس پہ تو کسی کا بس نہیں. لیکن اٹ از اے لاس، اینڈ فار می اٹس اے پرسنل لاس. تھینک یو ویری مچ. آپ سے بھی ایک بار پھر اپیل ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. تھینک یو ویری مچ.